اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ویورز. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتم الحج والعمرۃ للہ. پروگرام اہدنا الصراط المستقیم. حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے حج کی خصوصی نشریات کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے حج کے حوالے سے بنیادی مسائل سے آگاہی، حج کی اہمیت اور اس سے جڑی دوسری چیزوں اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال پر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں علامہ رائے مزمل حسین صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر عثمان افضل قادری صاحب. السلام علیکم جی. پیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. حج علامہ صاحب، اس کی اہمیت کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح بھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، رزق کی فراوانی سے، صحت سے، عزت سے، وقار سے اور معاشرتی جو مقام ہوتا ہے اسے. تو خالق نے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے کہ میں نے جو کچھ اس اپنے بندے کو دیا ہے وہ اس میں سے مجھ پہ کیا خرچ کرتا ہے، تو واضح حکم موجود ہے کہ تم میں سے جو صاحب استطاعت ہو اس پہ حج فرض کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک فرض عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہو. اور اس عبادت میں جو سب سے بڑا حسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی پہ یقین رکھنے والوں کا اور اللہ کو واحد و احد تسلیم کرنے والوں کا یہ سالانہ اجتماع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نافرمان انسانوں کو بھی یہ دکھاتا ہے کہ جو مجھے تسلیم کرتے ہیں، جو میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو میری خالص توحید کا اقرار کرتے ہیں، جو مجھے معبود حقیقی تسلیم کرتے ہیں، میں نے ان کو اتنا پابند رکھا ہوا ہے کہ آج کوئی گورا کالے پہ، کوئی کالا گورے پہ، کوئی صحت مند کمزور پہ، کوئی غریب امیر، جس سب برابر ہے. ایک ہی لباس ہے، ایک ہی جملہ ہے جو ادا کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اور سارے ایک ہی لباس میں، ایک ہی وقت میں جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جنہوں نے حضرت آدم کی تخلیق پہ اعتراض کیا تھا ان کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آج وہی اولاد آدم ہے جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کے میرا ذکر کر رہی ہے. اور حج کی اس اجتماع سے پوری دنیا کے وہ جو خدا کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن، اسلام اور یا مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کے دشمن ہے، وہ خدا تعالیٰ کے تخلیق کے دشمن ہے، وہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کے دشمن ہے. وہ انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی مادہ سے کائنات بننے کی بات کرتا ہے، کوئی پیسے کی بات کرتا ہے، کوئی طاقت کی بات کرتا ہے، کوئی ایٹم کی بات کرتا ہے. تو آج جتنے بھی حج کر رہے ہیں اور صحن کعبہ میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات بنانے والا ایک اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے اور ہم پہ واجب ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں. اور یہ دیکھیے بڑی ساری آج کے دور میں بہت ساری سہولتیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز بھی ہے، اچھی اچھی گاڑیاں بھی ہیں، لگژری کوچز بھی جا رہی ہیں، ہر طرح کے چارٹر طیارے کروا کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں جو اجتماعیت ہے وہ سفر کی ہے، وہ تکلیف کی ہے. دیکھیں نا کہ اب اتنے انسانوں میں آپ نے وہ طواف بھی کرنا ہے، آپ نے وہ بوسہ بھی دینا ہے حجر اسود کو، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے باوضو بھی رہنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے خالق نے دنیا کو بتا دیا کہ جو مجھے مانتا ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا. یعنی کہ حج کے ایام میں مچھر تک کو مارا نہیں جا سکتا، مچھر تک کو نہیں. ٹھیک ہے، آج لاکھوں فرزندان اسلام جو ہیں فریضہ حج ادا کریں گے. عثمان صاحب، واتم الحج اور پورا حج کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا انعام عطا کیا اور ایک بہت بڑی فضیلت عطا کی کہ ان کے لیے حج جو ہے یہ لازم قرار دیا. اب جب یہ قرار دیا گیا ہے تو پھر اس حج کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں. تو حج کو طریقوں کے مطابق فرائض کا واجبات کو ادا کرتے ہوئے اور سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ اتم الحج کی تفسیر. تو چاہیے یہ کہ حج کو ہم جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں،
تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا جس طرح آپ نے کیا جو بتایا اس کے مطابق ہم حج کریں تو اس طرح حج جو ہے یہ مکمل حج گردانا جائے گا. لیکن اگر حج میں کچھ چیزیں چھوٹ جائیں، بعض چیزیں ایسی ہیں وہ چھوٹ جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں، وہ فرائض ہیں، جیسا کہ وقوف عرفہ ہے، آج کے دن میں میدان عرفات میں ٹھہرنا، اور دوسرا جو ہے اس کا بڑا رکن وہ ہے طواف زیارت، طواف فرض بھی کہتے ہیں. ٹھیک، 10 11 12 کو ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے. یہ دو چیزیں حج کے فرائض میں سے ہیں، یہ رہ جاتی ہیں تو پھر حج نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو واجبات ہیں، اگر واجبات رہ جائیں یا کچھ اور جو ہے وہ خرابیاں لازم آ جائیں تو بعض صورتوں میں پھر دم دینا پڑتا ہے. ٹھیک، دم دینے سے آپ کا حج جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں یعنی وہ چیزیں نہ واجب ہیں نہ وہ فرض ہیں، اگر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر اس حج کو ہم یہ تو کہیں گے حج قبول ہو گیا، لیکن وہ سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگا. تو اگر سنتوں کو بھی پورا کر لیں، واجبات کو بھی اور فرائض بھی پورے ہو جائیں تو یہ آپ کا مکمل حج ہوگا. اور اس کے جو شرائط ہیں وہ تمام شرائط ادا کی جائیں، چاہے وہ احرام سے متعلق ہوں، چاہے وہ طواف سے متعلق ہوں، چاہے وہ سعی سے متعلق ہوں، چاہے وہ یوم ترویہ کے متعلق ہوں، یوم عرفہ کے متعلق ہوں، یا پھر منام مزدلفہ اور عرفات کے مقامات پر جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں ان کے موافق ہوں. یہ تمام چیزیں جب ہم صحیح طرح سے ادا کریں گے اور پھر جو شرائط ہیں اس مال کی جس مال سے ہم حج کر رہے ہیں وہ شرائط بھی پوری طرح سے اگر مکمل ہوتی ہیں تو یہ مکمل حج گردانا جائے گا. اور اسی کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صحیح حج کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. ٹھیک، تو ایک دفعہ حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اگر اس سے زائد کریں گے تو وہ نفل کے زمرے میں آئے گا. اس موقع پر مجھے الشفاء امام ایاز مالی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں بڑی خوبصورت انہوں نے بات لکھی، بڑا عظیم واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ سعدون بن جو ہے وہ ایک شخصیت تھی، سعدون خلدانی. ٹھیک، وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے علاقہ میں قبیلہ میں ایک آدمی تھا، کچھ لوگوں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. قتل اگرچہ کبیرہ گناہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، قتل کر دیا انہوں نے، جرم ہے، گناہ ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور زیادتی کرنا چاہی کہ اس کو آگ میں جلانے کی کوشش کی کہ ہم اس کو راکھ کر دیتے ہیں جلا کر. انہوں نے کتنی دفعہ کوشش کی، بارہا انہوں نے کوشش کی کہ اس کو جلائیں، لیکن اس کو جلا نہ سکے. جب یہ واقعہ حضرت سعدون کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً اس کے متعلقہ لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس شخص نے کہیں 3 حج تو نہیں کیے ہوئے؟ ٹھیک، ساتھیوں نے کہا جی واقعی اس نے 3 حج کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھ تک یہ حدیث پاک پہنچی ہے کہ ایک دفعہ حج کرنے سے فرض ساقط ہوتا ہے، اگر دوسرا حج کرتے ہیں تو وہ نفلی ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ میں تمہارا قرض ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور اگر تیسرا حج کوئی انسان کرتا ہے اور یہ تینوں حج مقبول ہوں تو فرمایا اللہ رب العالمین اس انسان کی چمڑی اور اس کے بالوں کو آگ پر حرام قرار دے دیتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے. ہم بات کر رہے ہیں حج کے مسائل کے حوالے سے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے یا کوئی خدشہ ہے یا کہیں ابہام پایا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے، علماء یہاں پر موجود ہیں، آپ لائیو کال کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں، جواب جان سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے جی 042-363-12169 042-363-12169. علامہ رائے مزمل حسین صاحب اور پیر افضل قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، پورے حج کی ہم نے بات کی، مکمل حج کی بات کی، فرائض، اس کے بعد واجبات آ جاتے ہیں، سنت طریقے ہیں. فرائض جو ہیں ان میں تو کمی کوتاہی کسی بھی صورت سے حج مکمل ہو نہیں پاتا، اس کے بعد کس حد تک گنجائش پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ حافظ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں. قرآن کا واضح فرمان موجود ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں. اس لیے بطور مسلمان تو ہم سب پہ یہ
واجب ہے کہ ہم ہر عبادت کو اس کے احسن طریقے سے کریں، کیونکہ خالق کا فرمان ہے کہ میرے نزدیک عمل بھی آتا ہے، حسن عمل بھی آتا ہے. تو ایک عمل ہوتا ہے، ایک حسن عمل ہوتا ہے. تو حسن عمل یہی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اسے مکمل اخلاص کے ساتھ کریں اور اس کو پوری طرح کریں، کیونکہ انسان ہمارے ہاں جو اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس دین کے وارث ہیں، مالک ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی کہ قل رب زدنی علما، کہ ہر وقت یہ دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤ. تو ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کو مکمل طور پہ ہمارے پاس جو معاشرہ موجود ہے. قطع کلامی کی معذرت. محمد سلیم ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام سر خیریت ہے؟ جی اللہ کا کرم، فرمائیے گا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اس کو فریجوں میں گوشت ڈال دیتے ہیں، وہ کتنا حصہ تقسیم کرنا ہے، کتنا حصہ ہمسائیوں کا ہے، کتنا حصہ اپنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب ابھی لیتے ہیں. ابھی حج پہ بات کر رہے ہیں، جب قربانی کے مسائل کی بات آئے گی تو ضرور اس کا سوال آپ نے کیا ہے جواب لیں گے. سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی علامہ صاحب. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے فرائض، سنتیں، ہر چیز کے بارے میں اب تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ جو حج کروانے جاتے ہیں وہ بھی تعلیم دیتے ہیں، پھر ہماری مساجد ہیں، پھر ہمارے علماء ہیں جو، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ اچانک چلا جاتا ہے تو کتابیں موجود ہیں مناسک حج کے نام سے جس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے. اب بھی آپ نے جو پوچھا ہے تو فرائض، جس طرح مولانا نے کہا کہ فرائض ضروری ہوتے ہیں، سنت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ اگر کسی سے کچھ بھول چوک ہو بھی جائے تو اس کی عبادت پہ اثر نہ پڑے. قبول تو ہو جائے گا لیکن وہ جو حسن عمل کے، ابھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اصل میں جو دھیان رکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 21 چیزیں جو ہر حال میں جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کو روکا گیا ہے. جیسے وہاں پر جا کے ہم کوئی جانور نہیں مار سکتے، کوئی شکار نہیں کر سکتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے. ان 21 چیزوں کی تفصیل آپ بتائیں، وہ کیا 21 چیزیں؟ خشکی کے جانور کا شکار. اس کے بعد کریں ذرا بریک لے لیں. جی لے لیں. اویس یہاں پر وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے اور وہ 21 چیزیں جن کا مولانا ذکر فرما رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد. اهدنا الصراط المستقيم